رسول سے خبر سن کے مسکرا دینا زہرا کا. حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین سے روایت ہے اور کتابوں کا حوالہ اس میں موجود ہے کہ وقت آخر ہے رسول اللہ کا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بابا کی خدمت میں ہے. اللہم صلی علی محمد. وقت بہت کام ہے. کل کی مجلس میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کروں گا جو ذہن میں لایا تھا مطالب. بی بی کو بیٹی کو اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں اور سیدہ رو رہی ہے اور وہ مظالم کا ذکر بھی ہو رہا ہے ان مصائب کا جو بعد میں آئیں گے. سیدہ رو رہی ہے کہ اچانک ایک بات کی تو اسی رونے میں سیدہ نے مسکرانا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی. میں نہیں کہہ رہا کتابیں کہہ رہی ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فاطمہ نبیوں سے بھی افضل ہے, اولو العزم انبیاء سے بھی افضل ہے. چونکہ ابراہیم, حضرت موسیٰ, وہ سارے واقعے آگے لکھتے ہیں کہ جب موت کا ذکر آیا تو موت کو پسند نہ کیا. یہ طبی تقاضا ہے, بشری تقاضا ہے کہ موت بدن سے روح کو جدا کرنے میں انسان اسے پسند نہیں کرتا. ہم فی ای وادن فہی فی ای وادن, کہاں انبیاء کہاں زہرا. اور یا موت سے نہیں ڈرے تو پھر علی مرتضیٰ نہیں ڈرے. تو کہتے ہیں کہ لا یبالی ابو کا وقال موت علی ام وقعت علی الموت. بیٹا تیرے باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پڑے. ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے کھیلتا ہے جیسے ماں کا بچہ ماں کی گود میں کھیلتا ہے. یہ فزت برب الکعبہ کہنے والے کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. نہیں ڈری موت سے تو زہرا نہیں ڈری اور علی نہیں ڈرے. کون زہرا؟ بس ایک جملہ کہہ کے میں پھر اب مصائب کی طرف آتا ہوں. عرفاء نے لکھا ہے ایک جملہ, عارفین نے, چونکہ مجھے اس لیے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کچھ حضرات چاہتے ہیں کہ علم عرفان کو بھی سامنے رکھ کے کوئی بات کی جائے. وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت المصطفیٰ فہی کالماہیۃ وتلک الانوار بمنزلۃ الوجود فہی الماہیۃ الکلیہ والخزانہ التي فيها الصور العلمية فهي لجميع الموجودات من البدايات والنهايات. زہرا سرچشمہ انوار الہی ہے. سیدہ زہرا سرچشمہ منبع انوار الہی ہے. جب آدم کو پیدا کیا گیا کیا دیکھا ایک جاریہ ہے, اس کا کانوں میں 2 گوشوارے ہیں, سر پہ تاج ہے. کہا پروردگارہ مجھ سے بھی کسی کو پیدا کیا؟ کہا خبردار اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. کہا کون ہے یہ جاریہ, کون ہے یہ, کانوں میں گوشوارے کیسے ہیں, یہ سر پہ تاج کیسا ہے؟ کہا یہ آخری نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. اس کے کانوں میں 2 گوشوارے سیدہ شباب اہل الجنہ, اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں, اور اس کے سر پر تاج اس کا شوہر علی مرتضیٰ ہے. کاش وقت ہو اور میں اس حدیث کو بیان کروں. لولا علی لیس لفاطمہ کفو آدم و من دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ ہی نظر نہ آتا, معصوموں کی صف میں بھی نظر نہ آتا. ماہیت ہیں اور وجودات ہیں. آگے فرمایا یہ ماہیت کلیہ ہے زہرا. والخزانہ, یہ ایسا خزانہ ہے جس سے علمی صورتیں نکلتی ہیں. کوئی کاظم بنتا ہے, کوئی تقی بنتا ہے, کوئی نقی بنتا ہے, کوئی باکر بنتا ہے, کوئی صادق بنتا ہے, کوئی مجتبی بنتا ہے, کوئی سید الشہداء. فہی لجمیع الموجودات. عزادارو, مگر اس بی بی کو اب بھی قبر میں چین نہیں ہے. نہیں جملہ میں ویسے نہیں کہہ رہا, تذکرۃ الشہداء میں موجود ہے. قیامت تک بیوی قبر میں اپنے مظلوم بیٹے کو رو رہی ہے. آؤ زہرا کو پرسا دو. قیامت تک بیوی قبر میں رو رہی ہے. اور پھر ان ایام میں جو حسینی ایام ہے, جو زہرا کے چمن کے اجڑ جانے کے دن ہے, اجرکم اللہ اجرکم اللہ,
با مقصد زندگی آزاداری یہ حسین سے بنتی ہے، گریہ و بقاء علی الحسین ابن علی سے بنتی ہے، اس لیے کہ ائمہ بڑا روئے ہیں حسین پہ، یہ کہہ کہ او دنیا والو ہمارا جد پیاسا مارا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ پانچ تنے پاک کے جنازوں میں سے پہلا جنازہ رسول اللہ کا تھا، جو گھر میں دفن ہوئے، بیٹی روتی رہی، بڑا روئی ہے زہرا اپنے بابا کی وفات، بڑا ندبہ کیا ہے اس بی بی نے، اور جب رونے سے روکا جاتا تھا نا تو بی بی نے 2-3 جگہ بنائی، وہ منبر پہ میں کیسے پڑھوں، کبھی قبر حمزہ پہ جا کے روتی تھی، اور کبھی ایک درخت کے سائے میں جا کے روتی تھی، مدینہ سے باہر درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی۔ ایک دن جب زہرا رو کے واپس آئی، علی نے دیکھا کہ آج بڑا چہرہ مرجھایا ہوا ہے زہرا کا، میں مر نہ جاؤں، یہ جملہ کیسے ادا کروں، مگر اس طرح آپ روئیں کہ جس طرح رو رہے ہیں نا، یہ آواز رونے کی جنت البقیع تک پہنچنی چاہیے، رونے میں بخل نہ کیجیے، دل کھول کے روئیں، کیونکہ زہرا چیخیں مار مار کے روتی ہے اپنے بیٹے کی مظلومی۔ درخت کے سائے میں بیٹھ کے بی بی رویا کرتی تھی، جب آئی نا بی بی تو کیا دیکھا علی نے، آج زہرا کسی نے بڑا ستایا ہے، کہا زہرا آج کنہوں نے ستایا ہے، اتنا ظلم کس نے ڈھایا ہے۔ روایت علامہ مجلسی کی بہار الانوار میں موجود ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے، یا علی جب سے مدینہ والوں نے شکایت کی نا، یا زہرا دن کو رویا کرے یا زہرا رات کو رویا کرے، اب بابا کی قبر پہ جانے کو تو موقع کب ملتا ہے۔ تو میں درخت کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی، کتنا ظلم ہوا اہل بیت۔ آج جب میں رونے کے لیے گئی ہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس درخت کو بھی کاٹ ڈالا ہے، کہ زہرا روئے تو دھوپ میں بیٹھ کے روئے۔ اجرکم علی اللہ، ان روتی ہوئی ان آنسوؤں سے دعا مانگیے گا۔ دوسرا جنازہ چادر تطہیر کے وارثوں میں سے، دوسرا جنازہ چادر تطہیر کے وارثوں میں سے زہرا کا تھا۔ جنازہ رات کو اٹھایا گیا، آواز آئی، غسل کے وقت بھی عجیب کیفیت تھی، کفن کے وقت بھی عجیب کیفیت تھی، اور جنازہ کو اٹھاتے وقت بھی عجیب کیفیت تھی۔ علی غسل دے رہے ہیں، سن کے تاکہ یہ جملے سنیں اور پھر روئیں۔ علی غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے پہلو پہ نگاہ پڑی، پھر بازو پہ نگاہ پڑی، چھوڑ دیا، ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا دیے، اتنا چیخ مار کے علی روئے کہ مالا اعلیٰ والوں کو رلا دیا۔ ہائے مجھے زہرا نے نہ بازو دکھلایا نہ پہلو دکھلایا۔ یا حسین، یا حسین مظلوم، یا حسین مظلوم۔ ایک تو علی نے مالا اعلیٰ والوں کو رلایا، اور دوسرا کب روئے مالا اعلیٰ والے، ملائکہ کب روئے، آواز کب آئی، جب اٹھنے لگا نا جنازہ، یہ دوسرا جنازہ اہل بیت کا، تو کہا حسین، حسین بیٹا حسین۔
بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار کر لو. یہ صرف ذاکری نہیں ہے، یہ روایت موجود ہے. کہا بابا علی نہیں آؤں گا جب تک ماں خود نہ بلائے. یہ ذاکری نہیں ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے. نہیں آؤں گا جب تک ماں خود نہ بلائے، نہیں آؤں گا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ کہنا تھا نا جب حسین کا یہ فقد ساحت وعنت ومدت یدیہا فقالت یا ولدا، کفن کے بند ٹوٹ گئے، چیخ بلند ہوئی، ہاتھ نکلے، کہا آؤ میرا حسین میرے سینے. میرا حسین میرے سینے سے لگ جائے.